سورہ آل عمران آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ گزشتہ آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان لوگوں کا تعصب اور عناد جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، یعنی یہود کا ذکر پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پھر اس سے بڑا گناہ انبیاء کا قتل کیا، اور اس سرکشی میں اور بغاوت میں اتنے بڑھ گئے کہ ہر ایسے شخص کو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا اس کو بھی وہ کیا کر دیتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ایک ہی دن میں 43 انبیاء اور 170 علماء صلحاء کو جنہوں نے انہیں اچھائی کی طرف بلایا اور برائی سے منع کیا، انہوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آج یہ تو یہود کے آباء و اجداد کا ذکر تھا۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں موجودہ جو یہود ہیں ان کا کفر اور ان کی سرکشی اور ان کا اپنے اسلام سے تو دوری ہے ہی تھی، جس کتاب کے وہ ماننے والے ہیں اس کے بھی وہ سرکش اور باغی ہیں۔ آج کی آیات میں ان لوگوں کا جو موجود تھے یہود مدینہ، ان کا کفر اس انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ان آیات میں ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتابوں میں سے ایک کتاب اور ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، آسمانی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ، ایک فریق وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ ان آیات کا، اس کتاب کا اعراض کر رہے ہیں، اس کتاب کا اس سے انحراف، پھر اعراض جیسا نا اس کی طرف کوئی توجہ، بے رخی، بے توجہ ہی کر رہے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ پس منظر میں یہ آیات ان یہود کے لیے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہود کے مرکز، ایک ان کا جو مدرسہ تھا اس میں گئے اور آپ نے وہاں یہود کو توحید کی دعوت دی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، اسلام ہے اور دین ابراہیمی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم تو یہودی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ تورات، کہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے؟ ایک حصہ جو پہلے ابھی ہم نے پڑھی ہے اس آیت کے متعلق، اگلی آیات الگ ہیں۔
اچھا، جب انہیں یہ بات کہی جاتی کہ اب وہ تورات کی کتاب لے آؤ جس جگہ یہاں لکھا ہے کہ تم حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، تمہارے طریقے پر تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کتاب لانے سے، تورات دکھانے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسرے واقعہ لکھا ہے، اس کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ یہود کے ہاں ایک عادت تھی، اور وہ عادت آج کل ہم میں بھی ہے، مسلمانوں میں، دین محمدی کے پیروکاروں میں۔ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی کم تر آدمی، خاندان کے لحاظ سے کم درجے کا آدمی، اگر اس سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا تو وہ اس کو رجم کرتے تھے، پتھر مار کے سنسار کر دیتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے۔ اور جب کوئی شریف آدمی، کوئی مالدار آدمی، بڑے خاندان کا آدمی اس گناہ کا مرتکب ہوتا تو وہ اسے کیا کرتے؟ بچانے کی کوششیں کرتے تھے، اور اسے صرف منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر بس کوڑے مار کر اس کی جان بخشی کر دیتے تھے۔ بڑوں کے لیے، مالداروں اور بڑے خاندانوں کے لیے الگ اصول تھا، اور غرباء کے لیے اور کم تر خاندانوں کے لیے ان کا کیا تھا؟ الگ اصول تھا۔ ان کو وہ قتل کر دیتے، اور ان کو جو ہے نا وہ صرف کوڑے مار کر تھوڑی بہت سزا دے کر انہیں کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ تو اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود اپنا ایک قضیہ لے کر آئے۔ ان کے یہاں کچھ شریف لوگوں نے، شریف بھی آج کل ہمارے ہاں وہی شمار ہوتے ہیں جو مالدار اور بڑے خاندان کے ہوں، باقی جو شرافت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس شرافت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ ان کے ہاں بھی ایک شریف اور مالدار خاندان کے، بڑے خاندان کے لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے ان کو اپنی تورات کے اس پر سزا دینے کے بجائے، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا اور یہ وقت ہے، یہ واقعہ ہے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، تب کا ہے۔ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد، مدینے سے یہود کی اکثریت کے چلے جانے کے بعد، اور یہود کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیا گیا تھا، وہاں ان کو بسایا گیا تھا اور انہیں ٹیکس پر مجبور کیا گیا تھا کہ تم لوگ ٹیکس ادا کرو، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا ہو جائے، کیونکہ اب زیادہ ہولڈ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول۔ تو اب انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے قضیہ پیش کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بھی کیا کریں گے؟ ان کے خاندان کی رعایت کریں گے، اور بڑا خاندان ہے، شریف لوگ ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو سزا کم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کے مطابق ان کے شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کا حکم دیا۔ تو ان کے جو عالم تھے، بڑا تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ نے ظلم کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ میں نے اپنے اس کے اعتبار سے نہیں کیا، بلکہ تمہاری کتاب کا فیصلہ ہے۔ تورات کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی زانی، شادی شدہ زانی ہو تو اسے رجم کر کے قتل کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کتاب میں، تورات میں نہیں ہے، یہ تو تورات میں کہیں نہیں ہے۔ اور انہیں کہا گیا کہ اپنی کتاب لے آؤ اور لا کر پڑھو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے تورات عبرانی زبان میں تھی، حضور کی زبان عربی تھی۔ تو وہ ان کا جو عالم تھا وہ کتاب لے کر آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اس جگہ پر انگلی ہاتھ رکھا، اور اس کی دائیں بائیں کی پوری آیات، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہاری تورات کے فلاں جگہ پر فلاں سبق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاں سپارے میں، اور وہ لے کر آئے اور انہوں نے اسے پڑھا، اور جہاں پر وہ رجم کا ذکر تھا اس پر کیا کر دیا؟ ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہود کے بڑے عالم تھے، پہلے بھی ان کا تذکرہ آیا ہے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، اس نے بیچ میں سے آیات کیا کر دی ہیں؟ چھوڑ دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ جا کر پڑھو۔ انہوں نے اس کے کتاب سے ہاتھ اٹھایا اور وہ آیات پڑھی جن میں یہ ذکر تھا کہ جو اہل کتاب کا، تورات کا یہ فیصلہ تھا کہ جو بھی شادی شدہ مرد وہ زنا کا مرتکب ہو اسے رجم کیا جائے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل، بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے اور پھر اس کو رجم کیا جائے۔ ان باتوں کا وہاں پورا یہ مضمون ذکر تھا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور وہ کیا ہو گئے؟ منہ پھیر کر، منہ بنا کر، جیسے ان کو اس کتاب سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ خفا ہو کر چلے گئے۔
اللہ کے نبی نے تو وہ ان کا فیصلہ بھی جاری فرمایا اور وہ اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس کتاب بھی ہے، اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کہا جاتا ہے تورات لے کر آؤ، تورات پڑھ کر سناؤ، اور اس میں یہی بات ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تاکہ جو فیصلہ تم چاہتے ہو اپنے درمیان میں حکم، لیحکم تاکہ جو تم حکم فیصلہ کرانا چاہتے ہو وہ کر دیا جائے تمہارے درمیان۔ تو کیا کرتے ہیں جب کتاب میں صحیح فیصلہ نظر آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ذالک بانہم، اگلی جو آیت ہے ذالک بانہم، ان کو یہ جو زعم ہے، گمان ہے۔ اچھا، یہ جو یہود تھے یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کہتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی تو ہم زیادہ سے زیادہ 40 دن، 7 دن یا 40 دن ہم آگ میں جلائے جائیں گے، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے۔ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہمیں آگ ہلکی سی چھوئے گی، ہم آگ میں نہیں رہیں گے بلکہ آگ بھی ہلکی سی کیا کرے گی؟ ہمیں چھوئے گی۔ انہیں یہ گمان تھا، انہوں نے اپنا یہ نظریہ بنایا ہوا تھا، اور یہ 40 دن وہ تھے جس میں ان کے بڑوں نے وہ جو بچڑے کی عبادت کی تھی، پیچھے گزرا تھا نا ہمارا کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا، اس میں سے آوازیں آنے لگ گئیں تو انہوں نے کہا یہی ہمارا رب ہے، اس کے پیچھے چل پڑے۔ جدھر انہیں کچھ نظر آیا، جیسے آج کل ہمارا حال ہے، جہاں ہمیں کچھ تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا مال نظر آتا ہے، طاقت نظر آتی ہے، ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق ہے یا یہ ظالم ہے یا منصف ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے ہی وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے بڑوں نے صرف 40 دن گناہ کیا ہے، اس کی سزا میں ہم 40 دن تک تھوڑے سے آگ کے پاس سے گزارے جائیں گے، آگ چھوئے گی، زیادہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی، اور اس کے بعد ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اب ہم نے جو چاہے کرے، ہمیں اللہ جہنم میں، ہمارا بھی یہی ہے نا نظریہ، سوچ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے؟ ہم تو جنتی ہیں۔ سب کے دل گمان میں یہی بیٹھا ہوا ہے، ہم تو پکے کیا ہیں؟ تو یہود کا بھی یہی تھا، وہ سمجھتے تھے ہم تو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کی اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جیسے آج کل نا، اس کی تعبیر میں آسان اور کروں، آج کل ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے جو عالم نہیں ہوتے، غیر عالم، وہ بزرگ اور صوفی بن کر لوگوں کو ایسے ایسے ماشاءاللہ سے فضائل سناتے ہیں، ایسے ایسے فضائل کہ بندے کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ نے مہینے میں ایک کام کرنا ہے، 11 روپے دے دیے، آپ کی چھٹی۔ اب آپ سے کوئی جہنم قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، نہ آپ جہنم کے پاس سے گزریں گے۔ لن تمسنا النار، تمہیں تو آگ بالکل چھوئے گی بھی نہیں۔ تم سال میں ایک جو ہے نا فلاں جلسہ کرا دو، تم ایک سیرت کا جلسہ رکھ دو، سیرت کا بیان کر لو، بیان کرا لو، تمہاری بخشش ہوگی۔ تم نے اس میں کیا کہتے ہیں، شب برات میں لائٹیں لگا لو، روشنیاں کر لو، تمہارا کام۔ یا تم فلاں دن میں فلاں نماز پڑھ لو 4 رکعت، ساری بخشی گئی۔ وہ کون سی نماز پڑھتے ہوتے ہیں؟ رمضان کے آخری جمعے میں ایک نماز بنائی ہے جس میں پچھلی جتنی قضا نمازیں ہیں، قضائے عمری، انہوں نے کہا بھائی تم ایک قضا نماز پڑھ لو 4 رکعت، اس طرح پھر تمہاری ساری قضا نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ جو قصے، کہانیاں، اور لوگوں کو دل اور دماغ میں یہ ڈالا تم نے یہ نعت سن لی، تم نے فلاں کام کر لیا، اب تم بخشے بخشائے ہو، یہ اصل میں کس کا تھا؟ یہ بیماری یہود کی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، حضرت یعقوب سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جھوٹا قصہ تھا، یہ جھوٹ ہے، قرآن اس کے انکار آگے کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو کیا ہیں؟ بخشے بخشائے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایمان اور عمل شرط ہے، لازم ہے۔ اگر کسی کو اللہ معاف کر دے، بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ یہ بات کو یاد کریں، مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ تم نے بس صرف کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی تم نے وہ ایسی کی تیسی کی، اور پھر بھی تم بخشے جاؤ گے، ایسا بھی نہیں ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے صدیوں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی اطاعت میں رضا میں انہوں نے صدیوں مشقتیں اٹھائیں، زندگیاں گزاری، دان توڑوائے، اپنی سر پٹوائے، اپنی بیویاں بیوہ کروائیں، وہ کس طرف جائیں گے؟ مثال کے طور پر آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے دنیا کا ہر حرام کام کیا ہے، پھر بھی آپ بخشے جاؤ گے، تو وہ شخص جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی میں کوئی حرام کام نہیں کیا، یہ دونوں کیسے برابر ہو جائے؟ وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں؟ یہ تو انصاف کے برابر نہیں ہے، یہ تو انصاف کے مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص پوری زندگی کوئی نافرمانی نہیں کرتا اور ایک ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، بلا شبہ ایمان کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کا جو مراحل ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ بہت سخت ہے۔ ہمیں اس چیز سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ایمان اور اعمال پر دھیان دینا چاہیے۔ یہود والے قصے کہانیاں پڑھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے جو صریح فیصلے ہیں، اعمال ہیں، ان کا جیسے نا فرائض جیسے ہم کہتے ہیں، ان کی پوچھ ضرور ہوگی۔ کسی کسی کو اللہ معاف کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا جی، تو وہ یہ جو ان کی جو باتیں تھیں نا کتاب اللہ سے اعراض کا، انہیں ایک بات ملی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اس گمان کی وجہ سے کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ کیا تھا؟ ان کے دین کے معاملات میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو انہوں نے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں تھیں نا، ان باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ دھوکے کے سوا کوئی حقیقت کا اس کا کوئی وہ نہیں تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس کے نتیجے میں اللہ نے بڑے عجیب انداز میں انہیں ایک سوال کیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، ان کا اس وقت کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ وَوُفِّیَتْ، اس دن میں کیا ہوگا؟ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ دیکھیں آگے اس کا جواب آگے جو میں نے بات پہلے کہی ہے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر جی کو، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوا عمل اچھا ہوگا تو اچھا عمل دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اگر وہ برا ہوگا تو اس کا بھی۔ تو یہ سارے قانون ہیں۔ وفیت، اللہ بدلہ دیں گے، پورا پورا بدلہ، ہر اچھائی کا بھی اور ہر برائی کا۔ وہم لا یظلمون، اور اصول اور قاعدہ انصاف یہ ہوگا کہ نہ اس کی نیکی میں کمی کی جائے گی اور نہ اس کے گناہوں کو بڑھایا جائے گا۔ لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ قانون ہے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ، تو اچھائی کرنے والے کو اس کا بدلہ اور برائی والے کو اس کا بدلہ۔ یہ قانون الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر والوں میں شامل فرما دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیات تھی یہود کے جو موجودہ لوگ تھے، پہلے ان کے آباء و اجداد کی گناہوں کا ذکر تھا، اس آیت میں ان کے موجودہ جو لوگ تھے ان کی سرکشی کا بیان تھا، اور آخر میں ان کا جو ایک وہم تھا، ان کا کیا تھا؟ وہم تھا، جیسا ہمارے ہیں۔ اچھا، میں جو اکثر یہ بات بار بار یاد دہانی کراتا ہوں، اللہ نے قرآن ہمارے لیے اتارا، تذکرہ یہود کا کیا، بات ہے نا عجیب تھوڑی سی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے اترا اور تذکرے کس کے ہو رہے ہیں؟ یہود کے۔ یہود نے یہ کیا، یہود نے یہ کیا، پہلے باپ دادا نے یہ کیا، موجودہ یہود نے یہ گناہ کیے۔ اس میں امت محمدیہ کا کیا تعلق ہے کہ تم ایسے کاموں سے بچ کر رہنا، اگر تم نے بھی یہود والے اعمال کیے تو تمہارا بھی نتیجہ یہود والا ہوگا۔ یہ قانون ہے کہ جیسا کام ویسا بدلہ، یہود والے کام تو بدلہ بھی یہود جیسا، اور اگر اعمال نیکوکاروں جیسے تو بدلہ بھی کیا ہوگا۔ تو تم ان غلطیوں سے بچ کر رہنا، وہ کام کبھی نہ کرنا جس پر اللہ کے غضب نازل ہوا، جن اعمال کی بدولت یہود ذلیل اور رسوا ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں یہ یہود کا تذکرہ، ہم کسی بڑے جو ہے نا ہمیں واقعات سناتے ہیں، فلاں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، پھر اسے یہ سزا ملی اور اس کا یہ نقصان ہوا، کہتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں سنا رہے تھے کہ اس کا قصہ مقصود ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے کہ تم ایسے کام کبھی نہ کرنا۔
اللہ اللہ۔ تو یہ سب کے سب جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں یہ من گھڑت ہی ہوتی ہیں، بات اصل وہی ہے جو قرآن کی ہوگی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے قصے کہانیوں کے بجائے کوشش کریں قرآن کریم سے اپنی بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، تھوڑی آیات زیادہ ہیں لیکن اکثر لفظ ہم نے پڑھے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے حصہ، من الکتابی، کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، اور انہیں اسی کتاب اللہ کی طرف بلایا بھی جاتا ہے، کس لیے؟ اس غرض سے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے جو معاملہ ہے اس کا۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر یتولی، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اعراض، بے رخی، بے توجہی برت رہے تھے۔ ذالک بانہم، ان کے یہ جو گناہ تھے ان کا سبب یہ تھا، اس وجہ سے وہ یہ گناہ کرتے تھے، قالو، وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن، وغرہم فی دینہم، اور ان کی اس دینی معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، غرہ، غرور، غرہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، فی دینہم، ان کی اس دینی معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان کی من گھڑت باتوں نے، من گھڑت تراشی ہوئی باتوں نے۔ فکیف اذا جمعناہم، سو ان کا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت، اور ہر شخص کو، ووفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق، دین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کا علم حاصل ہو کریں۔